نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارا گزشتہ درس صبر کی اہمیت اور صبر کے متعلق تھا۔ صبر کے بعد دوسری صفت شکر ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مومن آدمی ہے اس کا سارا ہی معاملہ خیر ہے، اس کے حق میں بہتر ہے۔ اگر اسے کوئی دکھ یا مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر اس کے حق میں بہت بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی راحت اور خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر اس کے لیے بہت بہتر اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کائنات کے اندر اتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم سارے مل کر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ باقی باتیں تو چھوڑیں، مثلا آج کا دن ہی ہم دیکھ لیں، صبح سے لے کر اب تک ہم نے اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کی ہیں۔ ہم نے کتنی بار اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، ہم نے کتنی بار اللہ کے دیے ہوئے کانوں سے سنا ہے، ہم نے کتنی بار اللہ کی دی ہوئی زبان سے بولا ہے، اللہ کا دیا ہوا دل کتنی بار دھڑکا ہے، اللہ تعالیٰ کے چلائی ہوئی سانس کتنی بار گئی ہے اور آئی ہے۔ یہ ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی اگر ہم گننا شروع کر دیں صرف ایک دن کی تو ہم نہیں گن پائیں گے، چاہے جائے کہ سالہ سال کی نعمتوں کو گنیں تو اللہ فرماتے ہیں تم نہیں گن سکتے میری نعمتوں کو۔ یہ ساری کائنات کے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں، والبحر یمدہ، سمندروں کی سیائیاں بن جائیں، اور پھر ساری کائنات والے لکھنا شروع کر دیں تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات نعمتوں والے پورے نہیں ہو سکتے۔ جب اتنی نعمتیں ہیں تو تمہارے اوپر کیا لازم ہے؟ فرمایا تم نے شکر کرنا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اللہ ان نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اس سے ڈرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف لوگوں کو، مختلف قوموں کے واقعات بتائے، اور ان کو بتایا کہ کس طرح ہم نے ان کو شکر کی تلقین کی۔ بنی اسرائیل کو اللہ فرماتے ہیں، فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی، سمندر سے راستے بنا کر دیے، بادلوں کا سایہ کیا، من اور سلوہ نازل کیا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکالے، تمہیں کتاب بھی دی، تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کیا۔ یہ سارے کام اس لیے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر بجا لو۔ اور پھر اللہ ہمیں فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو، میں اللہ تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر بجا لاؤ اور میری ناشکری نہ کرو۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن لوگ اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تیمم کا مسئلہ بیان فرمایا، اگر کوئی آدمی بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا تو وضو کی جگہ پہ، غسل کی جگہ پہ تیمم کرے، یا پانی ملتا نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ وضو اور غسل کی جگہ پہ تیمم کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم ولعلکم تشکرون، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہیں نعمت دی تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لو۔ قسم کا کفارہ اللہ نے بیان کیا۔ ایک آدمی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم میں کل یہ کام کروں گا، پھر وہ نہیں کر پاتا تو اس پہ کفارہ ہے، ایک غلام آزاد کرے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے دے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اگر کوئی بندہ غریب آدمی ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلائے؟
نہیں کھلا سکتا۔ فرمایا 3 دن روزے رکھے، 3 دن روزے رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ یہ احکامات کے اندر نرمی اللہ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ اے اللہ کے بندو تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کریم صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، جب تم قلیل تھے اور تھوڑے تھے اور اتنے کمزور تھے کہ ہر وقت تمہیں ڈر ہی لگا رہتا کہ کافر تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر اللہ نے تمہیں مدینہ میں ٹھکانہ دیا، رزق دیا، اور اس لیے یہ ساری نعمتیں دیں تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین، اللہ نے ہمیں ایمان دیا، صحیح عقیدہ اور ایمان بھی اللہ کی نعمت ہے اور اس پر بھی شکر ادا کرنا لازم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے، جیل کی کوٹھی کے اندر، جیل کی کوٹھڑی میں جب لوگوں نے تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ میں نے شرک کے دین کو چھوڑا اور دین وحدانیت اللہ کی توحید والے دین کو قبول کیا اور اپنے بڑوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کی پیروی کی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو ایک ایسی وادی میں بواد غیر ذی زرع، جہاں پہ کوئی کھیتی باڑی کا نشان نہیں، مکہ مکرمہ میں، وہاں چھوڑ کر جاتے اور کہتے ہیں اللہ میں نے اپنے گھر والوں کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں میں سے بعض لوگوں کا دل ادھر پھیر دے اور ان کو رزق عطا کر پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کائنات کے انسانوں، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ چیونٹی ایک جگہ کلام کر رہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ چونٹی کی آواز سنی تو فوراً کہنے لگے میرے پروردگار مجھے توفیق دے تاکہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ نعمت ملی، فوراً شکر کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، آل داؤد کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جنات تابع ہیں، ہم نے کہا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد شکر کرو، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ شکر ادا کر اللہ کے لیے۔ ومن شکر فإنما يشكر لنفسه، جس نے شکر کیا اپنے فائدے کے لیے کیا۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، جس نے انکار کیا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت منگوایا اور فرمانے لگے کہ جلدی میرے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، ایک پلک جھپکنے کی دیر میں تخت بلقیس سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فإنما یشکر لنفسی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اللہ نے انعام مجھے دیا ہے، لمحوں میں وہ تخت میرے پاس آ گیا، یہ اللہ آزما رہا ہے کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آخری بات قوم سبا کا تذکرہ سورہ سبا میں ہے۔ اللہ نے ان کو نعمتیں دیں، راحت دی، مال و دولت دیا، کھانے پینے کی اشیاء دیں، باغات دیے، اور پھر فرمانے لگے اللہ ان سے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ شہر ہے، عمدہ رزق ہیں، پھل کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن فاعرضوا، انہوں نے اعراض کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بند کو توڑا اور پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا اور غرق کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں لا یرضی لعباد الکفر
اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْا لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ اور اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے بشرطے کہ تم شکر ادا کرو۔ معلوم ہوا ساری نجات کا دار و مدار اللہ کے شکر پر ہے، ناشکری اللہ کو پسند نہیں۔ شکر بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، نعمتوں میں اضافہ بھی کرتے ہیں، برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق